بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ہر کام سے پہلے استخارہ کا حکم دیا گیا اور ہر کام سے پہلے ہمیں استخارہ کرنا بھی چاہیے۔ اس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ استخارہ کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے آپ ہمیں قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی کے نیک بخت ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو۔ اور آدمی کے بدبخت ہونے کی بھی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ استخارہ نہ کرے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام سے پہلے استخارہ ضرور کریں۔ استخارہ کرنے کا آسان طریقہ ہے، اس میں مشکل کوئی بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم استخارہ نہیں کر سکتے، اسی لیے وہ کسی اور سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں۔ آج کل تو آن لائن استخارے کی ترتیب بنی ہے، حالانکہ دوسرے سے استخارہ کروانا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے استخارے کا، لیکن کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہو اور یہ عرض کیا ہو یا رسول اللہ آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ تو دوسروں سے استخارہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہ کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ استخارے کا آسان طریقہ ہے، ہم 2 رکعت نفل کی نیت باندھیں استخارے کی نیت سے، کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں استخارے کی نیت سے۔ اور یہ نفل عام نماز کی طرح پڑھے جاتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع دونوں سجدے ادا کریں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع دونوں سجدے ادا کریں گے، اور تشہد میں بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، پھر دونوں طرف ہم سلام پھیریں گے۔ جب ان 2 رکعات سے ہم فارغ ہو گئے تو پھر استخارے کی یہ دعا ہے، ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ جب ان هذا الامر تک ہم پہنچیں تو اگر ہمیں عربی آتی ہو تو ہم عربی میں دعا مانگیں، یعنی هذا البیع، هذا السفر، هذا النکاح، هذه التجارہ۔ اور اگر عربی نہ آتی ہو تو ہم اس کام کا تصور کریں، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و فی عاجل امری و آجلہ فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر۔ هذا الامر تک پہنچے تو اسی کام کا تصور کریں، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری و فی عاجل امری و آجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی۔ یہ استخاری کی دعا ہے، ہم یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ کام ہمارے لیے آسان بھی ہوگا اور اس میں ہمارے لیے خیر بھی ہوگی۔ یہ 2 رکعت نفل ہم ایسے ٹائم میں پڑھیں جو مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کے علاوہ ہم یہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھے، کہ وہ خلوت کا وقت ہوتا ہے، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، اہتمام سے ہم یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ استخارے کی دعا پڑھیں گے اور رات سوئیں گے۔ اگر خواب آئے تو فبیہا، اگر خواب نہ بھی آئے تو دل کا رجحان جس طرف ہو ہم وہ کام کر لیں، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔